انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی کسی خاص مقام پر وفات کا ارادہ فرمائے، یعنی جو فیصلہ ازلی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر اس شخص کے لیے کچھ کام پیدا کر دیتا ہے اور وہ خود چل کر اس مقام تک جاتا ہے اور پھر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے موت بہت کم ایسا ہوگا کہ وہ چل کر آپ کے پاس آئے۔ اگر آپ تھوڑا غور کریں، ہم خود اپنے موت کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ بس یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے اور یہ مطلب غور و تفکر کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم بھی تو روزانہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، کوئی کام کے لیے، کوئی دوستوں سے ملنے کے لیے، کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی، آفیسز جاتے ہیں، اور نکلتے ہوئے شاید ہمارے ذہن میں کہیں کسی گوشے میں نہیں ہوتا کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری سفر ہو سکتا ہے آج جو میں اپنی والدہ سے مل کے جا رہا ہوں، بھائی بہنوں کو دعا سلام کر رہا ہوں، اپنے والد صاحب کو سلام کر کے جا رہا ہوں، اب دوبارہ ان کو دیکھنا نصیب نہ ہو۔ ہوتا ایسا ہی ہے، بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ بیچارے نکلتے ہیں اور واپس نہیں آتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے، مجھے سوچنا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میں سوچتا ہوں، لیکن میں آپ کو مطلب یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور و تفکر ضرور کیجئے، اور آپ کے صدقے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر موت تو سب کو آنی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن ہم باہر نکلیں اور بس اس کے بعد واپس آنا نصیب نہ ہو۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری تعلیم فرمائی ہے۔ آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے مٹی سے تیمم فرمایا، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تو قریب ہی موجود ہے، یعنی تیمم کی ضرورت کیا ہے، آپ وہاں تک پہنچ جائیں پھر وضو فرما لیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ ہو سکتا ہے میں وہاں تک نہ پہنچ پاؤں اور اس سے پہلے میری موت آ جائے۔ یہ دیکھیں ہمیں سمجھانے کے لیے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کا بتا دیا گیا تھا اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے کی حدیث پاک ہو، لیکن بہرحال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موت کو اتنا قریب تصور فرمائیں اور اس کی تعلیم امت کو دیں، اور ہم اپنی موت سے بالکل غافل۔ نتیجہ پھر اس کا یہ نکلتا ہے کہ ہم مختلف قسم کے گناہوں کو بطور عادت اپنا لیتے ہیں، یہ نہیں کبھی کبھار عادت ہوتی ہے، بدنگاہی کی عادت، خراب کاموں کی، گانے فحش قسم کے سن رہے ہیں، گندی صحبتوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ لمحہ تشویش کا ہے کہ اگر اچانک موت آئی اور اس وقت ہم کوئی گناہ کر رہے ہوں تو اس لیے بہت بہتر ہے کہ انسان اچھے اعمال کرے، بری صحبتوں سے بچے اور کسی نہ کسی نیک کام میں مصروف رہے۔ جیسے اب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو درود پاک پڑھتا رہے، انسان ذکر کرتا رہے، لیکن ہم لوگ، ہمارے نوجوان، یہ کتنے بیچارے مجھے نظر آتے ہیں، افسوس بھی ہوتا ہے، حسن ظن قائم کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا کہ یہ نعت سن رہا ہوگا، وہ فری ہینڈ کانوں میں لگا کر، جیب میں موبائل ہے، اس میں کوئی گانا نہ بج رہا ہو، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، اور وہ بعض اوقات ہارن بھی نہیں سنتے ہیں کہ ان کو ہارن دیا جائے تو وہ بیچارے اپنے اس میں مگن ہوتے ہیں۔ اب یقینی سی بات ہے کہ ذہن ایک ٹائم میں دو طرف جب آپ ڈیوائیڈ کر لیں گے تو کسی ایک طرف مکمل یکسوئی سے وہ متوجہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے یہاں کراچی کا ٹریفک تو اتنا رف ٹریفک ہے، جو چلاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنا رف ٹریفک ہے، اس میں مطلب پھر اس طرح کے معاملات کے ویسی انسان گھر بیٹھے بھی موت کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن آپ تو روڈ پر ہیں، دائیں بائیں تیزی کے ساتھ ٹریفک جا رہا ہے اور پھر آپ موٹر سائیکل بھی تیز چلا رہے ہیں، کوئی بھی ہٹ کر سکتا ہے اور وہ شاید زندگی کا آخری لمحہ ہو اور انسان اس حال میں مرے کہ گانے سن رہا تھا۔ تو اس لیے بہت ہی سوچنا سمجھنا چاہیے۔ ابھی میں خبر سن رہا تھا، مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ کوئی شادی ہو رہی تھی اور کوئی فائرنگ ہوئی، جسے وہ لڑکے وغیرہ کر لیتے ہیں، وہ دولہا کو گولی لگ گئی اور وہ مر گیا۔ اب آپ بتائیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے موت کو بہت دور دھکیلا ہوا ہے اپنی سمجھداریوں، اپنی چلاکیوں سے اور اپنی احتیاط پسندی سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید موت کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دھوکہ دیتے آئیں اور پھر دے لیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، موت ابھی آئی کہاں ہے؟ جب اس کا وقت ہوگا تو ساری چلاکیاں ایک طرف، ذہانت ایک طرف، مال و متاع ایک طرف، آپ کی طاقت، افرادی قوت، آپ کی سورسز سب کی سب دھری پڑی رہ جائیں گی، سب کے درمیان سے ہمیں موت لے جائے گی۔ اس لیے اس حدیث کو سن کر میں یہ کہتا ہوں سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی اچانک موت کے بارے میں، جو غیر یقینی ناگہانی ایک دم اچانک موت آتی ہے، اس کے بارے میں سوچے اور حتی الامکان ہم کوشش کریں کہ اچھے اعمال کریں، تاکہ اگر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو اس وقت کم از کم حالت ایسی ہو کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اب ان صحابی کویسچنز ہیں اور پھر انشاءاللہ کالز لیں گے۔ ایک شخص نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی اپنی سسٹر ان لا کے ساتھ یعنی سالی کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو جائے تو کیا اس کا نکاح قائم رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے، پہلے اس میں یاد رکھیں کہ جو اصول اور فروع ہوتے ہیں، یعنی جیسے زوجہ کی والدہ یا زوجہ کی بیٹی، جو خود اس سے ہو یا کسی دوسرے شوہر سے ہو، اگر ان کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کے معاملات ہوں تو پھر نکاح بریک ہو جاتا ہے۔ بلکہ فقہ حنفی اس میں بہت سختی فرماتا ہے، تو
چنانچہ اگر کسی نے مثلا داماد نے ساس کو یا سسر نے بہو کو غلط نیت کے ساتھ، بری نیت کے ساتھ چھو بھی لیا ہے شہوت کے ساتھ، تو پھر اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. زنا تو بہت دور کی بات ہے. تو سالی سے زنا کرنے میں اگرچہ نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ گناہ کبیرہ ہے. دوسرے نے پوچھا ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے. دیکھیں آج کل چونکہ اسلامی سزاؤں کا اجرا تو ختم ہو چکا ہے، تو لہٰذا اب فی الحال یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ انسان توبہ کرے، اور وہ توبہ وہ بے پرواہی کے ساتھ نہ ہو کہ جی بس کانوں کو ہاتھ لگا لیا، تھوڑی سی توبہ کی اور پھر بھول گئے، بلکہ حقیقتاً انسان کو صحیح نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور یہ شرمندگی پھر دائمی ہو. جب گناہ یاد آئے شرمندگی انسان صدقہ کرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ سابقہ گناہ کو یاد کر کے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، اور پھر پوری زندگی اس قسم کے گناہوں سے دور رہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ گناہ شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد، کیا دونوں کا حکم ایک ہے؟ دیکھیں سزا کے اعتبار سے حکم علیحدہ ہوتا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور اگر شادی شدہ ہو اور اسلامی سزا جاری ہو تو رجم کرنے کا حکم ہوتا ہے. رجم کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود جب گناہ کا اقرار کر لے یا 4 گواہوں سے باقاعدہ اس کے زنا کو ثبوت ہو جائے تو پھر حاکم اسلام حکم فرماتا ہے کہ اس کو پتھر مار کر جان سے مارا جائے، اور پھر وہ شخص اس کو رجم کیا جائے گا. اور پھر یہ کہ اس رجم جو جب ہو جائے گا اس کو یہ دنیاوی سزا جاری ہوگی تو اس کے گناہ کا گویا کہ کفارہ ہو جائے گا. تو یہ ہے. لیکن اب چونکہ اسلامی سزائیں یہاں پر نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی انسان توبہ کرے اور آئندہ گناہ سے بچے. تو سمجھنا چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ماں کا مقام باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا بیان فرمایا، یعنی حق کے اعتبار سے. یہ ہمیشہ پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ شوہر جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے اور بیوی محکومہ ہوتی ہے. حاکم کا مقام زیادہ ہوتا ہے اور محکوم کا کم ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جب ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے فرمایا آپ کی والدہ کا. عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا آپ کی والدہ کا. عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا آپ کی والدہ کا. عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا آپ کے والد کا. تو علماء فرماتے ہیں کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن باپ چونکہ شوہر ہے اور ماں زوجہ ہے اور شوہر بیوی پر حاکم ہوتا ہے، اس لیے تعظیم باپ کی زیادہ ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اپنی تنخواہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ایک حصہ نکالا آپ نے کہ ماں باپ دونوں کو دوں، تو 3 حصے ماں کو دیں گے، 1 حصہ والد کو. لیکن اگر آپ کے والد پانی منگوائیں یا والدہ ایک ساتھ بلائیں کہ پانی دے دو، تو پھر پہلے والد صاحب کو دینا ہوگا، پھر والدہ کو، کہ تعظیم والد کی زیادہ ہوگی. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی. بہت سارے ایسے ہیں جو ان نعمتوں سے بظاہر محروم ہو چکے ہیں، وہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. جن کے والدین زندہ ہیں انہیں قدر کرنی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. فرمایا آپ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہیں؟ عرض کی جی میری والدہ ہے. فرمایا ان کی خدمت کرو، تمہارے لیے اسی میں جہاد کا ثواب ہے. یہ بہت بڑا مقام ہے ماں باپ کا. ہم بعض اوقات ماں باپ کی ماحول نہ ہونے کی بنا پر قدر نہیں کر پاتے ہیں، ہم انہیں معمولی سمجھتے ہیں. حالانکہ اگر میں قسم کھا کر بھی کہوں تو یہ بیجا نہیں ہوگا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم نے ذرہ برابر ان کے حقوق میں کوتاہی کی، نافرمانی کی، بے ادبی کی، اور انہیں ان کی کمزوریوں کا احساس دلایا، اور پھر ان سے معافی نہیں مانگی، اللہ کی بارگاہ میں تائب نہیں ہوئے، یہی والدین جہنم میں جانے کا سبب بن سکتے. اور اگر ہم نے ان کی خدمت کا حق ادا کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ خدمت مقبول ہو گئی، یہی والدین ہوں گے کہ بروز قیامت ہمیں بتایا جائے گا کہ انہی کی خدمت کے وسیلے سے تجھے جنت ملی. میرے آقا رمضان میں ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے آگے آئے. پہلے درجے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسرے درجے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسرے درجے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. جب خطبے سے فارغ ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان نے وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے دعا کی. تو ایک دعا اس میں سے جو والدین سے متعلق کہ انہوں نے دعا کی کہ یا رسول اللہ، اے اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے. تو میں نے فرمایا آمین. آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استجب، اے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لے، یہ آمین کا مطلب ہوتا ہے. دعا کرنے والے جبریل امین اور اس پر آمین کہنے والے سید المرسلین.
تو اس دعا کی مقبولیت میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جتنے خاص طور پہ ہمارے حاضرین اور پورے ورلڈ میں کیو ٹی وی کو دیکھنے والے اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں، خدا را اپنے والدین کو تنگ نہ کریں، ان کی دل آزاری نہ کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم ان کے خدمت کے حق میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں تباہی سے ہمکنار کر دے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کا آخرت میں ہی اس کی سزا جاری ہوگی، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ آخرت میں تو سزا ملے گی، دنیا میں بھی اس کی سزا جاری ہوگی، اور ایک ان میں سے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی۔ تو اس لیے بڑی توجہ کرنی چاہیے، ماں باپ کو اللہ نے بڑا مقام مرتبہ دیا ہے۔ اگر ہم عبادت گزار ہو گئے ہیں، ہم تہجد گزار ہیں، ہم غریبوں کی امداد کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقام و مرتبہ بن گیا ہے کہ اب اگر ہم ماں باپ کو حقیر بھی سمجھیں، کمتر سمجھیں، اپنا ان کے ساتھ نامناسب رویہ رکھیں، تب بھی اللہ تعالیٰ ضرور اس کو درگزر کر کے اور میری عبادات کو بنیاد بنا کر مجھے انعام دے گا۔ نہیں، حدیثیں یہ کہتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی ماں کو ناراض کیا تو اسے چاہیے کہ فوراً اس سے معافی مانگے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، جو جب تک ماں ناراض رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جریج، بہت بڑے با کرامت ولی ہیں، ان کی کرامت بھی اس حدیث میں بیان ہوئی۔ وہ چونکہ بنی اسرائیلیوں کے لیے رہبانیت جائز تھی کہ سب سے کنارہ کش ہو کے اب عبادت کریں، تو انہوں نے اپنے ایک عبادت خانہ علاقے سے باہر بنایا ہوا تھا اور وہاں وہ عبادت کرتے تھے۔ اس زمانے میں مطلب اپنے عبادت میں مشغول رہتے تھے، تو ایک دفعہ والدہ آ گئی اور آواز دی باہر سے۔ وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے کہا ہے جریج، تو اب وہ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جریج تذبذب میں مبتلا ہو گیا کہ ماں کو جواب دوں یا اللہ کی نماز کو جاری رکھوں۔ تو دل میں خیال آیا کہ نماز پڑھتا ہوں پھر جواب دیتا ہوں، تو اس نے جواب نہیں دیا، ماں چلی گئی۔ پھر دوبارہ ایک دفعہ آئی، پھر وہ نماز پڑھ رہا تھا، پھر ماں نے اسی طرح آواز دی، وہ پھر نماز میں مشغول رہا۔ جب تیسری مرتبہ یہ معاملہ ہوا تو ماں کی زبان سے نکل گیا، اے اللہ تعالیٰ تو اسے مرنے سے پہلے فاحشہ عورتوں کا منہ دکھا۔ بزرگ خاتون تھی، بس وہ دل آزاری ہو گئی، دل پہ لگ گئی بات، اور بیٹے کو ایک بظاہر بد دعا دے دی۔ اب بیٹا کون ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد، ایک با کرامت اللہ کے ولی، اور بیٹے نے اپنی ماں کی نافرمانی کا قصد و ارادہ نہیں کیا، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، لیکن ماں نے دکھی دل کے ساتھ اس کو ایک بد دعا دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں کچھ اس کے حاسد پیدا ہوئے اور اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، تو ایک فاحشہ عورت نے کہا کہ اگر تم مجھے یہ ڈیوٹی سونپو تو میں اس کے ایمان کو خراب کر سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کر، تجھے انعام دیں گے۔ وہ بند سنور کر آئی اور اس نے جریج کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اس نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی، اس کو باہر کر دیا۔ اس سے خاص طور پہ ہمارے وہ نوجوان ذرا درس حاصل کریں کہ یہاں ہم فیس بک پر بیٹھ کر شکار تلاش کر رہے ہوتے ہیں، رات کے 2:30 بجے فیک آئی ڈیز بنا کے لڑکیوں سے دوستی کی ہوتی ہے، غلط قسم کی چیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور تلاش میں ہوتے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ سامنے ہو سکتا ہے محمد اکرم بیٹھا ہو اور اس نے آئی ڈی بنائی ہے زلیخا کے نام سے، اور اسے لگے ہوئے چیٹ پر کوئی ذرا سا ہمیں اشارہ کر دے، ہم سمجھتے ہیں کہ جن سے مخالف کی بات کر رہا ہوں، ہم کہتے ہیں ہمارا شاید کمال ہے، اور فوراً دل مائل ہو جاتا ہے۔ ان بزرگوں سے سیکھنا چاہیے۔ تو جب اس نے مائل کرنے کی کوشش کی، حضرت نے اس کو دھتکار دیا، اسے غصہ آیا اور اس نے ایک قریب چرواہا تھا اس کے ساتھ ناجائز معاملہ کیا، حتیٰ کہ پیگننٹ ہوئی، حتیٰ کہ بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کو لے کے اپنی قوم میں گئی تو قوم نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے، جھوٹا الزام لگایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگ آئے اور جریج سے پوچھے بغیر اس کو باہر نکالا اور خوب مارا سرکار فرماتے ہیں، اور اس کا آستانہ توڑ دیا۔ عبادت خانہ وہ مٹی کا بنا ہوا تھا، ڈھیر ہو گیا۔ اب وہ پوچھ رہا ہے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ اچھی طرح مارنے کے بعد کہا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو تمہیں بہت بڑا عابد سمجھتے تھے، تم نے اتنا غلط کام کیا ہے۔ بھائی کیا کیا ہے؟ یہ معاملہ کیا۔ اس نے کہا اچھا ذرا بچے کو سامنے لاؤ۔ بچہ سامنے لایا گیا۔ اس نے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں 2 رکعت نماز پڑھوں تو پھر میں تم سے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ تو آیت ہمارے قرآن کی زینت ہے نا، لیکن اس پہ عامل تو پچھلے لوگ بھی رہے۔ انہوں نے فوراً نماز سے مدد طلب کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، بچے کے پاس گئے،
اور بچے کے پاس جا کر کہا کہ بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے نے کہا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اتنا سا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، جو بچہ بولنا بھی نہیں سمجھتا، غوں غوں کرتا ہے، وہ اماں بھی نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر اس کو کچھ اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنا ہو تو اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، رو دو، تو ماں پھر اس کو دودھ پلا دیتی ہے، گود میں اٹھا لیتی ہے۔ لیکن وہ بچہ فصیح و بلیغ آواز میں بولا، فصیح و بلیغ اس نے زبان سے کہا فلاں چرواہا میرا باپ۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں نے اس کو چومنا شروع کر دیا، اس کے جسم پہ مسح کرتے تھے اور اپنے چہرے پہ پھیرتے تھے، اور کہنے لگے کہ اگر تم کہو تو سونے کا بنا دیں تمہارا عبادت خانہ۔ اس نے کہا نہیں بھائی، سونے کا نہیں، مٹی کا بنا دو اور مجھے معاف کر۔ اس سے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی عوام کی طرف سے دی جانے والی عزت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ 1 منٹ پہ 7ویں آسمان تک پہنچاتے ہیں اور دوسرے منٹ پہ 7 زمین کے نیچے پہنچا دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے بعض اوقات تھوڑی سی کچھ خارش سی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کسی کو مارے پیٹے۔ اسی طریقے سے جب کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ کرنے کو نہیں ملتا کچھ نیا، تو کچھ خالی خالی سا محسوس ہوتا ہے کہ یار کچھ کوئی غلطی کرے، کچھ گروپس میں آئے، کچھ ہم کمنٹس پاس کریں، کسی کے زوال عزت کا سبب بنے، اور بغیر سوچے سمجھے سارے معاملات کرتے۔ بغیر سوچے سمجھے معاملات کرنے والا اسی طرح شرمندہ ہوتا ہے جیسے یہ ہوا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جریج عابد کو اللہ تعالیٰ نے اس کی کرامت اور اپنے کرم سے بچا لیا، لیکن ماں کی بد دعا کا اثر تو پہنچ ہی گیا نا۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیے گا، جتنے یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں خاص طور پر، اور ہماری وہ بچیاں، وہ بہنیں کہ جو غسیلی قسم کی ہیں اور ماں کی کسی بھی تلقین پر فوراً ہائپر ہو جاتی ہیں، انہیں سوچنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ کے نامناسب رویے کی وجہ سے ماں کا دل دکھ جائے اور زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل آئیں کہ آپ کی دنیا بھی تباہ ہو آخرت بھی۔ ہم بعض اوقات پوچھتے ہیں نیک لوگوں سے، علماء سے، یا عاملین کے پاس جاتے ہیں، ان کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی یار، پتہ نہیں کیا ہے، بڑی مصیبتیں ہیں، چچڑاپن ہے، لڑائی جھگڑا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کسی نے جادو تو نہیں کروا دیا؟ تو میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ سب سے بڑے جادوگر ہم خود ہوتے ہیں، کیونکہ ہم گھر میں برکت پیدا کرنے والی چیزوں کا علم نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا اس کی جانب مخالف کو اختیار کر کے خود گھر میں بے برکتی پیدا کرتے ہیں، اور پھر ہم جاتے ہیں عاملین کے پاس۔ نماز برکت پیدا کرتی ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ قرآن کی تلاوت برکت پیدا کرتی ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ نفلی روزے رکھنا برکت پیدا کرتی ہیں، ہم فرض روزے بعد اوقات ترک کر دیتے ہیں۔ سچ بولنا برکت پیدا کرتا ہے، ہمارا پورا گھر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ بڑوں کا احترام کرنا، ادب کرنا، خاص طور پر ماں کا، خاص طور پر والد کا، یہ برکت پیدا کرتا ہے، اور ہمارے ہاں بڑوں کا ادب احترام نہیں ہوتا، اور پھر ہم بڑے بھولے پن سے کے ساتھ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، گھر میں برکت ختم ہو گئی۔ پھر وہ بعض عاملین ہوتے ہیں کہ جن کا آپ جیسے سادہ لوگوں سے ہی سارا معاملہ چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جادو ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، جو اللہ کے نبی کی گواہیاں ہیں کہ تمہارے اس عمل کے بدلے میں بے برکتی پیدا ہوگی، اس کو جانیں، اس کا علم سیکھیں اور اپنے گھر سے بے برکتی والے اسباب کو دور کریں۔ نہیں، ہم اس کے علاج میں لگ جاتے ہیں۔ وظیفہ لے لیا جی، وہ کالے بکرے کی سری ڈال رہے ہیں قبرستان کے اندر، کالی مرغی چھوڑ رہے ہیں قبرستان کے اندر، چیلوں کو پھیپڑے کھلا رہے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا۔ ارے بھائی، سب سے پہلے اپنی کوتاہیاں تو دیکھیں۔ اس لیے خاص طور پر میں لاسٹ میں چند ایسے چیزیں ذکر کرتا ہوں، بعض ایسے مواقع آتے ہیں جس میں انسان بد تہذیبی اور بدتمیزی کی طرف بڑھتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے احتساب کے ساتھ ان پر ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ پہلا ہے ٹین ایج، 13 سال سے لے کر 19 سال تک، 13، 19 ٹین ایج کہلاتی ہے نا، یہ ٹین ایج۔ اس میں ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، جیسا یہ بچہ بیٹھا ہوا، یہ بچہ بیٹھا ہوا، اس میں ہارمونز تھوڑا چینج ہوتے ہیں، تو اس میں خون میں جوش زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے جو بچے ہوتے ہیں، ماں باپ اگر کچھ تھوڑا بھی کہنے لگیں وہ فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں اور غصے کرتے ہیں، اور ضد کا مادہ زیادہ آ جاتا ہے۔ اب اگر وہ بچہ بالغ ہو چکا ہے، کیونکہ 15 سال کا بچہ یاد رکھیں بالغ ہو جاتا ہے، 15 سال۔ ویسے تو ورلڈ وائڈ جو ایڈلٹ کی ایج ہے وہ 18 ایئرز ہے، لیکن ہمارے مذہب اسلام کے لحاظ سے 15 ایئرز اولڈ اگر بچہ ہے تو وہ ایڈلٹ ہو گیا، بالغ ہو گیا، اور تمام شرعی احکام اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے ہاں بعض اوقات تربیت کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، 15 سال کے بعد اگر ماں سے سخت لہجے میں گفتگو کی، بدتمیزی کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، پاؤں پٹکتے ہوئے بات کی، دروازے مار کر بات کی، جھاڑ دیا ماں باپ کو، ان کی کمزوری کا احساس دلایا، تو یاد رکھیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اگرچہ ہم بعض اوقات بچے کو دیکھ کے کہتے ہیں بھی تو بچہ ہے، وہ آپ کی نظر میں بچہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اس کو مکلف مان رہے ہیں اور قابل سزا قرار دے رہے ہیں۔
اس لیے اس ایج سے پہلے پہلے اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، تاکہ وہ ٹین ایج میں آنے کے بعد اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر کے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان نہ کرے۔ دوسرا جو امتحان بنتا ہے وہ ہے شادی کے بعد۔ پہلے ماں کو ٹائم زیادہ ملتا تھا، اس کی محبت میں شیئرنگ کسی کی نہیں تھی، تو ماں کے قریب زیادہ ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، دکھ درد زیادہ ہی ہے۔ پھر جب شادی ہو جاتی ہے، لازم بات ہے محبت تقسیم ہو جاتی ہے، اس میں بہت سارے نوجوان بیلنس قائم نہیں کر پاتے اور بیوی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، ماں کی طرف کم۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے کہ بیوی کے آنسو آنسو ہیں، ماں کے آنسو نہیں ہیں۔ بیوی کی شکایت شکایت ہے، لیکن ماں کی شکایت تو پیچھے پڑ جانا ہے۔ بیوی کا دکھ، بیوی کا غم دکھ اور غم ہے، ماں کا دکھ اور غم یہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ بدتمیزیاں کرتے ہیں، اپنی بیوی کو اپنے پشت کے پیچھے کھڑا کر کے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کمزوریوں کا احساس دلا رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح اپنی آخرت کی بربادی کا سامان اور اپنی اولاد کے لیے خود رول ماڈل بن کر انہیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ذرا سیکھ لو کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے اور تمہاری شادیاں ہوں گی تو تم بھی اس کہانی کو دہرانا، تم بھی ہمیں ذلیل کرنا، تم بھی ہمیں کھڑا کر کے ہماری عزت اتار کے اسی طرح ہاتھ پر رکھنا۔ تو اس لیے شادی کے بعد خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے کہ کسی لحاظ سے ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی ڈس بیلنس ہم معاملہ کر دیں، اس میں بہت ہی زیادہ نقصان کے پہلو ہوتے ہیں۔